سفر مری، وہ رات جو کبھی واپس نہیں آئی۔ میرا نام ماہی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو میں نے خود نہیں جھیلی، بلکہ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو آج بھی زندہ ہے، مگر اس کی آنکھوں میں نیند مر چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے گلے میں عجیب سی خشکی اتر آئی ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی جنی کہانی نہیں، یہ ایک ریئل لائف ہارر واقعہ ہے جو پاکستان کے ایک مشہور جگہ مری کے سفر میں پیش آیا۔ مری کا نام لیتے ہی سردی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی ہے۔ اب میں یہ کہانی اس شخص بن کر سناؤں گی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میرا نام حارث ہے۔ اس وقت میری عمر 26 سال تھی۔ میں فیصل آباد میں رہتا تھا۔ ایک عام سا لڑکا، مگر تجسس میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ میرے دل کو اب بھی اپنی سادگی پر غصہ آتا ہے۔ یہ واقعہ دسمبر 2021 کا ہے۔ سردی اپنے عروج پر تھی اور ہم نے مری جانے کا پلان بنایا۔ ہم کل 4 لوگ تھے۔ میں حارث 26 سالہ، زین 28 سالہ میرے یونیورسٹی کا دوست، عمر 25 سالہ زین کا کزن، ہینا 24 سالہ ہماری کولیگ۔ ہم رات 10 بجے اسلام آباد سے نکلے۔ گاڑی کے شیشوں پر دھند جم رہی تھی۔ ہیٹر کی گرم ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ میرا دل بے وجہ بھاری ہو رہا تھا۔ مری روڈ پر داخل ہوتے ہی درخت لمبے اور سیاہ ہونے لگے۔ ہیڈ لائٹ میں ان کے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی ہمیں روکنا چاہ رہا ہو۔ میرے دماغ میں پہلی بار خیال آیا، واپس چلیں؟ زین نے ہنستے ہوئے کہا، یار یہ جگہ تو بھوتوں والی لگ رہی ہے۔ اس کے کہکے مجھے چبھنے لگے۔ میں نے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ سڑک سنسان تھی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی آواز، صرف ٹائروں کی گھس گھس۔ خاموشی کان پھاڑ رہی تھی کہ اچانک ریڈیو خود بخود آن ہو گیا اور اس میں کوئی گانا نہیں تھا، صرف ہلکی ہلکی سرگوشی تھی۔ میرے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ ہینا نے کانپتی آواز میں کہا، کیا تم نے بھی سنا؟ اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ عمر نے فوراً ریڈیو بند کیا، مگر آواز بند نہیں ہوئی۔ وہ آواز اب گاڑی کے اندر سے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کوئی میرے کان کے پاس سانس لے رہا ہے۔ میں نے اپنی سیٹ پر نظریں دوڑائی۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھر چکی تھیں۔ دل زور زور سے چیخ رہا تھا، یہ سفر غلط ہے۔ اسی لمحے گاڑی کے آگے، سڑک کے بیچوں بیچ ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں چیخا، بریک مارو، اور پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ چند لمحے کے لیے ہم بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو مجھے سب سے پہلے سردی محسوس ہوئی۔ ایسی سردی جو صرف جسم میں نہیں تھی، ہڈیوں کے اندر گھس جاتی ہے۔ ویسی سردی ہم سب کو محسوس ہوئی۔ میرے دانت بے اختیار بج رہے تھے۔ آنکھیں کھولی تو گاڑی رکی ہوئی تھی۔ ہیڈ لائٹ جل رہی تھی، مگر اس کی روشنی جیسے دھوئیں نکل رہے ہوں۔ روشنی ہوتے ہوئے بھی اندھیرا تھا۔ میرے کانوں میں ابھی تک وہی سرگوشی گونج رہی تھی۔ لفظ واضح نہیں تھے، مگر آواز میں بھوک تھی۔
جیسے کوئی ہمیں مانگ رہا ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، سب ٹھیک ہے؟ میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ زین سٹیئرنگ پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی مگر وہ دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ سانس لے رہا تھا مگر زندہ نہیں لگ رہا تھا۔ ہینا پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ دروازوں کے ہینڈل کو اس طرح پکڑے تھے جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہو۔ اس کی انگلیاں نیلی پڑ چکی تھی۔ عمر غائب تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عمر کہاں ہے؟ یہ سوال میرے اندر چیخ بن گیا۔ اسی لمحے ٹھک 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 کوئی گاڑی کی چھت پر آہستہ آہستہ انگلیوں سے تھپ تھپا رہا تھا۔ ہر آواز کے ساتھ میرا دل رک رہا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا۔ چھت کے پار ایک سایہ رینگ رہا تھا، سیدھا نہیں، ٹیڑھا، غلط زاویوں میں مڑا ہوا۔ یہ انسان کی حالت نہیں تھی۔ ہینا چیخنے والی تھی کہ میں نے اس کے کان کے پاس کوئی بہت آہستہ بولا، خاموش۔ میں نے وہ لفظ سنا، ہم سب نے سنا۔ گاڑی کے شیشوں پر کسی کے سانس کے نشان بنے تھے، ایک نہیں کئی، جیسے ہم اکیلے نہیں تھے۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، باہر قدم رکھا تو پاؤں برف پر نہیں تھے بلکہ کسی نرم چیز پر پڑا۔ نیچے دیکھا تو وہ عمر تھا، آنکھیں کھلی، منہ کھلا، مگر زبان جیسے کسی نے کھینچ کر نکال لی ہو۔ اس کے سینے پر ناخنوں کے نشان تھے، انسانی ناخن نہیں، بہت لمبے، جیسے کوئی چیز اسے کھولنا چاہ رہی ہو۔ پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا، غیر فطری حد تک ٹھنڈا، اور ایک آواز آئی، اب تمہاری باری ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری چیخ بھی نہ نکل سکی۔ کچھ لمحے بعد تو وقت جیسے رک گیا۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہاتھ میری گردن پر نہیں تھا، میرے کندھے پر نہیں تھا، وہ ہاتھ میرے دل کے عین اوپر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دھڑکن گن رہا ہو۔ وہ کوئی مکمل وجود نہیں تھا، صرف ایک آدمی، ایک چہرہ، جیسے کوئی گوشت جیسا، اور آنکھ، صرف ایک آنکھ۔ وہ آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ میرے اندر جھانک رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹا مگر میرے پاؤں نہیں ہٹے۔ برف نہیں تھی، زمین نہیں تھی، بس جیسے میں کسی اور جگہ کھڑا تھا جہاں انسان کے قوانین نہیں چلتے۔ اس نے اپنا چہرہ میرے قریب لایا۔ اس کے منہ سے سرد بھاپ نکل رہی تھی اور اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں، میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ وہ بولا، تم نے ہمیں جگایا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اچانک منظر بدلنے لگا۔ میں نے وہی سڑک دیکھی مگر 100 سال پہلے کی۔ کوئی گاڑیاں نہیں، کوئی لائٹ نہیں، صرف ایک پرانا ٹانگا، اور اس میں بندھے 4 لاشیں۔ میرا سانس رکنے لگا۔ ایک بوڑھی عورت چیخ مار رہی تھی، وہی ماں
وہی ماجی جیسا چہرہ، مگر جوان، میرے دل سے پہچان لیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اس پہاڑ نے سب لے لیا۔ اور پھر زمین کھلی۔ میں نے دیکھا لوگ گرتے جا رہے ہیں، زندہ، چیختے ہوئے، اور پہاڑ انہیں نگل رہا ہے۔ یہ مری کا دوسرا چہرہ تھا۔ میں زور سے چلایا اور اچانک واپس حقیقت میں آ گیا۔ زین اب گاڑی میں نہیں تھا، اس کی سیٹ خالی تھی، مگر اس پر گیلا پن تھا، خون نہیں، کچھ اور، بدبو جیسی۔ ہینا مجھے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب انسان نہیں تھا۔ اس کی پلکیں جھک رہی تھی، غلط رفتار سے، جیسے کوئی اندر سے کنٹرول کر رہا ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا، حارث، یہ جگہ ہمیں رکھنا چاہتی ہے۔ اسی لمحے جنگل کے اندر سے ایک ساتھ بہت ساری چیخیں آئیں، بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، اور سب ایک ساتھ نہیں چیخے۔ میں سمجھ گیا یہ جگہ بھاری ہوتی جا رہی ہے۔ وہ خالی ہونے کے لیے کسی کو جانا ہوتا ہے۔ میرے پیچھے برف پر نئے قدموں کے نشان بننے لگے، بہت سارے، اور وہ سب میری طرف آ رہے تھے۔ اب وہ قدموں کے نشان ہمارے گرد دائرہ بنا رہے تھے۔ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر موجودگی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی ہمیں دیکھ رہی ہو۔ ہینا آہستہ آہستہ گاڑی سے باہر آئی۔ اس کے پاؤں برف پر نہیں دس رہے تھے، وہ زمین کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، یہاں اصول ہیں حارث۔ اس کی آواز اب اس کی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک سے زیادہ آوازیں ایک ساتھ بول رہی تھی۔ میرے دماغ میں اچانک شدید درد اٹھا۔ یادیں میری نہیں تھی، کچھ دکھ میرا تھا، جیسے کوئی میرے اندر تصویریں چلا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کسی سڑک پر پچھلے سال ایک خاندان لاپتہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے 2 نوجوان، اس سے پہلے ایک پولیس، سب مری میں آئے اور مری میں ہی رہ گئے۔ ہینا نے میری طرف انگلی اٹھائی۔ ایک جائے گا تو ایک بچے گا۔ اسی لمحے میرے پیچھے زین کی آواز آئی، حارث۔ میں پلٹا۔ زین کھڑا تھا، مگر اس کے پاؤں لٹکے تھے، ایڑیاں آگے، انگلیاں پیچھے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ اس کے گلے پر گہرے نشان تھے، جیسے کسی نے اندر سے پکڑ کر دبایا ہو۔ وہ زندہ نہیں تھا، مگر چل رہا تھا۔ زین نے کہا، مجھے دے دو، میں یہاں کا ہو چکا ہوں۔ میں پیچھے ہٹا، میرے آنسو بہنے لگے۔ نہیں نہیں، میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اسی لمحے
زمین ہلکی سی کانپی، درختوں سے سائے چلنے لگے، لاشیں نہیں، لٹکے نہیں، بلکہ ایسے سائے تھے جن کے چہرے ابھی بن رہے تھے۔ ہینا نے آسمان کی طرف دیکھا اور چیخ کر بولی، وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک زین جو پہلے ہی جا چکا تھا، دوسرا میں، اور اگر میں جاتا تو میرا نام بھی کوئی یاد نہ رکھتا۔ میں نے آنکھیں بند کری، دل میں ایک ہی خیال تھا، کسی ایک کو تو ٹوٹنا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اور پھر میں نے وہ کام کیا جس کا بوجھ میں آج تک اٹھا رہا ہوں۔ اس لمحے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس بے ترتیب تھی، اور سامنے زین کھڑا تھا، میرا دوست، میرا سایہ، جو اب سایہ نہیں رہا تھا۔ ہینا نے آہستہ سے کہا، یہ خود کو پیش کر چکا ہے، اسے قبول کرو۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے زین کی طرف قدم بڑھایا، میرا ہر قدم ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے، ضمیر چیخ رہا تھا۔ زین نے مسکرا کر کہا، یہ جگہ درد نہیں دیتی حارث، یہ بس یادیں لے جاتی ہے۔ اسی لمحے زمین دوبارہ ہلی، درختوں کی شاخیں ہاتھوں کی طرح نیچے آئی، پورا جنگل سانس لے رہا تھا۔ میں نے زین کو ہلکا سا دھکا دیا، بس ایک دھکا۔ وہ پیچھے نہیں گرا، وہ نیچے گرا، ایسے جیسے زمین میں منہ کھول کر اسے کھینچ لیا ہو۔ اس کی چیخ زمین کے اندر دب گئی، سب کچھ رک گیا، ہوا تھم گئی، چیخیں بند ہو گئی، برف دوبارہ برف لگنے لگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں گھٹنوں کے بل گر گیا، میرے ہاتھوں پر زین کے جیکٹ کا کپڑا تھا، یہی وہ واحد ثبوت تھا کہ وہ کبھی تھا۔ ہینا سیدھی کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھیں نارمل تھی، آواز اپنی تھی۔ اس نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، تم؟ وہ بس مسکرائی اور نیچے مڑی۔ 2 قدم تھے، وہ غائب ہو گئی، نہ نشان نہ قدم، جیسے وہ کبھی انسان ہی نہ تھی۔ اچانک میرا فون بجا، ٹائم تھا صبح 6:03۔ اسکرین پر لکھا تھا، ویلکم ٹو مری۔ میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی، سڑک صاف تھی، سب کچھ نارمل، لیکن میں نارمل نہیں تھا۔ میں نے شیشے میں خود کو دیکھا، میری آنکھوں کے نیچے وہ سب کچھ دکھ رہا تھا، جیسے میں اکیلا نہیں لوٹا۔ وہ تب مجھے پہلی بار وہ سرگوشی دوبارہ سنائی دی، تم نے ایک دیا ہے، اب تمہارا وقت آئے گا۔ مری سے واپس آ کر
میں نے سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ میں نے خود کو محفوظ سمجھ لیا۔ یہی وہم انسان کو توڑتا ہے۔ میرا گھر اسلام آباد کے ایک عام سی جگہ پر ہے۔ 2 کمروں کا فلیٹ، سفید دیواریں، خاموشی چھائی ہوئی۔ سب کچھ نارمل تھا، حد سے زیادہ نارمل۔ پہلی رات میں نے لائٹ جلی چھوڑ دی، آنکھیں بند کی، مگر نیند نہیں آئی۔ آنکھیں بند تھی، دماغ کھلا ہوا تھا۔ رات 3 ستارہ پر مجھے لگا کسی نے میرا نام لیا، بہت آہستہ، بہت قریب سے۔ حارث۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کمرہ خالی تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر ہوا میں سانس کی گرمی تھی۔ میں نے کھڑکی دیکھی، بند تھی، سب کچھ نارمل۔ میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، 3 ستارہ۔ اسی لمحے باتھ روم کی لائٹ آن ہوئی، خود بخود آن ہو گئی۔ میرے جسم میں ایک کپ کپی دوڑنے لگی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ باتھ روم کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ چر چر کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز کانوں میں نہیں، ریڑھ کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا، یہ سب وہم ہے، مگر میرے پاؤں پیچھے ہٹ نہیں رہے تھے۔ دروازہ پورا کھلا، اندر لائٹ جل رہی تھی۔ آئینے پر بھاپ جمی ہوئی تھی، اور اس بھاپ پر کسی نے انگلی سے لکھا تھا وعدہ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرا سانس ٹوٹنے لگا۔ میں نے کوئی وعدہ یاد نہیں آیا۔ اچانک آئینے میں میرے پیچھے کسی کا سایہ بنا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ واپس آئینے کی طرف دیکھا تو وہ سایہ اب بھی تھا، زین۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ اوپر نہیں جا رہی تھی، آنکھیں مردہ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہاں بھی ٹھنڈ ہے حارث؟ میں چہلایا۔ آئینہ ٹوٹ گیا، شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ وہ ہر ٹکڑے میں ایک ہی چہرہ تھا، میرا، مگر آنکھوں کے نیچے کوئی اور۔ اسی رات میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک پر اپنی آنکھ پھر کھولی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ دروازے کی دوسری طرف کوئی بولا، ہم پہنچ گئے ہیں۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی، اب رک نہیں رہی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ہر ٹھک کے ساتھ میرے سینے میں کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا، مت کھولو۔ دماغ خاموش تھا۔ میں دروازے کے پاس گیا۔ آنکھ دروازے کو گھور رہی تھی۔ باہر روشنی تھی، مگر کچھ صاف باہر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں سائے کھڑے تھے، ان کے پاؤں نہیں تھے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون؟ جواب فوراً آیا،
ایک نہیں کئی آوازوں میں، وہ جو مری میں رہ گئے۔ میرا جسم سن ہو گیا، میرے ہاتھ نے خود ہی کنڈی کھول دی۔ میں نے خود کو نہیں روکا، دروازہ کھلا اور سامنے کوئی انسان نہیں تھا۔ وہ سب اندھیرے میں غائب، کسی کا چہرہ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا سینہ نہیں، یا کسی کا سینہ خالی، جیسے یادیں جسم بن کر آئی ہوں۔ ان کے بیچ ایک چھوٹا سا سایہ تھا، بچے کا۔ اس نے سر اٹھایا۔ وہ عمر تھا، مگر عمر بڑا نہیں ہوا تھا، وہ وہیں رک گیا تھا جہاں وہ مرا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہمیں اندر آنے دو۔ میرے پیچھے باتھ روم میں پانی ٹپکنے کی آواز آنے لگی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، فرش گیلا تھا، مگر پانی اوپر جا چکا تھا۔ دیواروں پر نئے نشان بن چکے تھے، ناخنوں کے، انسانوں کے نہیں تھے۔ میرے سر میں ایک ساتھ ساری آوازیں گونجنے لگی۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے ہمیں چنا تھا، اب ہمیں جگہ دو۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، میرے کانوں سے خون بہنے لگا۔ دماغ برداشت نہیں کر رہا تھا یہ سب۔ اسی لمحے میری ماں کی تصویر دیوار سے گری، شیشہ ٹوٹا۔ وہ شیشہ، میں نے اسے دیکھا۔ میری ماں کچن میں کھڑی تھی، مگر اس کی گردن غلط زاویہ میں مڑی ہوئی تھی۔ اس نے بغیر پلٹے بولا، بیٹا، ان کو اندر آنے دو۔ میں چیخنے لگا، میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ سب میرے خوف کو شکل دے رہے ہیں۔ میں نے دروازہ زور سے بند کیا۔ پیچھے تالا لگا تھا، لیکن تالا اندر سے نہیں باہر سے لگا۔ وہ دروازے کے اس پار کوئی ہنس رہا تھا، اور جب مجھے محسوس ہوا کہ تالا باہر سے لگا ہے تو میرے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اب بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ دیواروں پر روشنی آہستہ آہستہ مرنے لگی۔ بلب جل رہے تھے، مگر روشنی نہیں دے رہے تھے۔ اندھیرا اب چیر رہا تھا دل کو۔ میرے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ اسکرین خود کھل گئی۔ کوئی نمبر نہیں تھا، صرف ایک جملہ لکھا تھا، دروازہ کھولنے کی قیمت ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ٹائپ کیا، کیا؟ فوراً جواب آیا، یاد۔ اسی لمحے میرے دماغ میں شدید درد اٹھا۔ یادیں زبردستی کھینچنے لگی، جیسے کوئی فلم چلا رہا ہو۔ میں نے خود کو بچپن میں دیکھا،
ماں کی آواز، باپ کا ہاتھ، پہلی کامیابی، پہلی سانس، پہلی ہنسی، ایک ایک کر کے سب دھندلا ہو رہا تھا۔ دیوار سے آواز آئی، ہمیں زندہ رہنے کے لیے یادیں چاہیے۔ فرش پر اچانک پانی پھیل گیا۔ پانی میں چہرے بنے ہوئے تھے، وہی لوگ جو مری میں رہ گئے تھے۔ زین کا چہرہ سب سے اوپر تھا۔ اس نے کہا، درد ختم نہیں ہو رہا، نہ ہی ہوگا۔ میرے سائے میرے سامنے۔ باتھ روم کا آئینہ دوبارہ جھٹک گیا۔ آئینے میں ایک بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ یادوں کے بغیر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آواز آئی، دروازہ کھولو، ہمیں لے لو۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کنڈی خود ہلنے لگی۔ میں نے چیخ کر کہا، رکو۔ سب کچھ رک گیا۔ اور پھر ایک آخری پیغام آیا، یا اپنی یادیں دو یا اپنی جگہ۔ اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے ہی گھر میں مہمان ہوں۔ اور اس لمحے جب انہوں نے کہا، یا اپنی جگہ دو یا اپنی یادیں دو، تو مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ موت سب سے آسان راستہ ہوتا ہے۔ اصلی سزا زندہ رہنا ہے۔ میرے گھر کی دیواریں اب دیواریں نہیں تھیں، ان پر چلتے ہوئے سائے تھے۔ سانس لینا اندھیرا تھا۔ گھر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں فرش پر بیٹھ گیا۔ میرا ہاتھ خالی تھا، دل خالی تھا، اور دماغ ٹوٹنے کے قریب۔ میں نے آہستہ سے کہا، یادیں لے لو۔ یہ لمحہ، ایک لمحے کو یہ چیز رک گئی۔ پھر ایک ساتھ ہی میرے اندر کچھ کھینچنے لگا۔ مجھے اپنی ماں کا چہرہ دھندلا سا محسوس ہوا۔ باپ کی آواز سنائی دی بہت دور سے۔ دوستوں کا نام لینا زبان سے۔ چند لمحے یاد آئے۔ میں چیخا چلایا، مگر مجھے یاد ہی نہیں رہا کچھ۔ دیوار سے آواز آئی، معاہدہ مکمل، وعدہ مکمل۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سارے سائے آہستہ آہستہ میرے گھر سے نکلنے لگے۔ زین سب سے آخر میں تھا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، خالی پن تھا، جیسے سکون میں ہو۔ اس نے کہا، اب تم ہماری طرف ہو۔ اور وہ غائب ہو گیا۔ خاموشی چھا گئی۔ بلب دوبارہ روشن ہو گیا۔ تالا اندر سے لگا تھا۔ سب کچھ نارمل۔ میں اٹھا۔ آئینے میں خود کو دیکھا۔ میں زندہ تھا، مگر آنکھوں میں پہچان نہیں تھی۔ میں جانتا تھا میرا نام حارث ہے، مگر یہ کوئی جانتا تھا حارث کون ہے؟ وقت گزرتا گیا، مہینے، سال،
لوگ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، میں کام کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، مسکراتا ہوں، مگر رات 3 ستارہ پر اب بھی میں اچانک جاگ جاتا ہوں، کیونکہ اس وقت میرے دل میں عجیب سی سردی اٹھتی ہے اور میرے کان کے پاس کوئی آہستہ سے کہتا ہے ہم نے جو لینا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، جلد واپس آئیں گے۔ تب مجھے محسوس ہوتا ہے میں بچا نہیں ہوں، میں صرف قسمتوں کا مارا ہوں، اور اگر تم کبھی مری جاؤ اور رات کو کسی سنسان سڑک پر دل بے وجہ بھاری ہو جائے تو واپس آ جانا، کیونکہ کچھ سفر واپسی کے لیے نہیں ہوتے۔ اختتام۔